الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا حبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الشعبان شهري ورمضان شهر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین حضرات، بزرگوں، اسٹیج پہ رونق افروز حضرات علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، پردہ نشی عفت ماحول، اللہ رب العزت تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے. کبھی جمعے کا دن دے کر، کبھی رمضان المبارک کا مہینہ، کبھی شب برات کی رات، کبھی شب قدر کی راتیں، کبھی ایسے موقع. پھر بھی اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں اپنی مغفرت نہ کرائے، یہ تو اپنی مرضی کی بات ہے. اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے، لینے والا ہونا چاہیے. آپ مانگ کے تو دیکھو، اللہ جھولی بھر دے. خالق کے کائنات نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا، اکٹھا کیا، یہ تو سب کو پتا ہے. ہمارے حافظ صاحب کی والدہ محترمہ اب اس دنیا میں نہ رہی، اسی کی تعزیت میں یہ مجلس منعقد ہوا ہے. ان کی اصال ثواب کے لیے دعا کرے کہ اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے رشتہ داروں کو، بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. بزرگوں، یہ سب علم کی کمی ہے، ورنہ یہ ماحول، اتنی بڑی آبادی، اتنی بڑی بستی کے اندر گنے چنے چند آدمی بیٹھے اور دور دراز سے حضرات علماء کرام تشریف آئے. سب کو پتا ہے، معلوم ہے، لیکن
یہ مختصر مجمع ہے ہماری نظروں میں بہت قیمتی ہے، خدا کی قسم ہمارے نظروں میں یہ مجمع مختصر ہے، لیکن خالق کائنات کے نظروں میں اور ان کے نوری فرشتوں کے نظروں میں بہت بڑا مجمع ہے۔ یہاں پہ کوئی ایسا جگہ باقی نہیں، کوئی ایسا خطہ باقی نہیں، کوئی ایسا جگہ باقی نہیں جہاں پہ نوری فرشتے موجود نہ ہوں، بلکہ ایسے مجموع کو دیکھتے تھے فرشتے ایک دوسرے کو آواز لگاتے، آ جاؤ فلاں جگہ، فلاں کے مقام پہ، فلاں زمین پہ جس کی ہمیں تلاش تھی یہاں پہ وہ موجود ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ یہ معمولی مجمع نہیں ہے بزرگوں، یہ مغفرت والا مجلس ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، تمام مرحوم مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے۔ بزرگوں علم کی کمی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک عربی کے اندر شعر ہے کہ لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، کہ کپڑوں کے حسین ہونے سے خوبصورتی نہیں ہوتی، حسن و جمال خوبصورتی علم اور ادب میں۔ جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا، چھچھندر کے سر میں چمیلی کا ٹیکا۔ حقیقت ہے آج رومانٹک چیزوں کے اوپر ہم ہنستے بھی ہیں، تمسخر بھی کرتے ہیں، اس پہ مزہ لے کر کے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں یہ رومانٹک مجلس نہیں ہے، یہ رومانٹک مجلس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم بھی ایک خبر سنا دیتے ہنسانے کے لیے آپ خبریں سن کر ہنسو گے ضرور، جبکہ رونا چاہیے، رونے کا مقام ہے۔ مرحومہ ہمارے درمیان موجود تھی، آج وہ نہیں ہے، کل ہم بھی موجود نہیں ہوں گے، ہم بھی نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ کسی نے لکھا ہے کہ بھنگڑا کے مکھیہ سماچار، بھنگڑا کے مکھیہ سماچار، آکاش وانی بھنگڑا سے مکھیہ سماچار سنیے۔ چلوا چوکیدار چال دیتے ہوئے تھانہ میں رپورٹ کیا، حضور آج 45 بجے ریہو راجپوت اور بواری بھگت میں جنگ ہو رہا ہے۔ ساگر ندی سے گاگر مجسٹریٹ کوا کمانڈو سنگھی سپاہی سنگھ کو لڑائی روکنے کا حکم دیا، انہوں نے نہیں مانا، جس میں 4 گھنٹے تک گولیاں چلتی رہی، جس میں 4 چگیرے کی گھائل ہوئی۔ ابھی ایک بھوانی پور روڈ میں ایک چینی کی جہاز ایک چیل سے ٹکرا کر گر پڑا، جس میں 8 مچھر سوار تھا، 12 مچھر مر گیا، 16 مچھر پکڑا گیا، ایک مچھر بہت بری طریقے سے گھائل ہے۔ اس مچھر میں 8 ڈاکٹر، 16 کمپیوٹر، 32 نرس لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اس مچھر سے بچنے کا کوئی سمبھاونا نہیں۔ مزہ آیا؟ مزہ آیا؟ بھنگڑا کا سماچار کیوں؟ یہ ہے ہی نہیں آدمی۔ افسوس کی مقام رونا آتا ہے، رونا آتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ مہینہ جو ہے مہینہ کون سا ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ پتہ ہے رمضان کا یہ مہینہ کن کا مہینہ ہے؟ دو جہاں کے بادشاہ کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے رمضان کا وہ اللہ کا مہینہ ہے، جس میں کہ کلام اللہ نازل ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔
ہدایت ہے لوگوں کے لیے وہ اور اس ماہ کے اندر ایک رات بھی ہے نا آنے والا ہے شاید پرسوں شب برات ہم کہتے ہیں نا شب رات ہے شب برات شب کے معنی رات کی برات کے معنی چھٹکارے کی رات رحمت والی رات مغفرت والی رات جلوے کی رات اور ہم نے حلوے کی رات بنا لیا آنے والا ہے اس میں ٹی پارٹی بھی ہوتی ہے ٹی پارٹی بھی ہوتی ہے میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے اتنا حکم نہیں دی گیا میرا تو فہرست میں نام بھی نہیں ہے تو آپ کی محبت میں آ گیا میرا تو ٹکٹ نہیں بنا جس کی وجہ سے آپ کے سامنے یہاں پہ بیٹھا ہوں اور زبردستی جناب رستم صاحب نگاہ میں پڑ گیا آپ گئے ارے ٹکٹ نہیں بنا تو جاتا کیسے ٹکٹ نہیں بنا علی گڑھ کی تو آپ کے سامنے آپ کی محبت میں حاضر ہو گیا حقیقت میں میرے بھائی اس رات میں کون سے عمل کرنا چاہیے اور کون سے نہیں کرنا چاہیے اگر اس کے اوپر گفتگو کرے بات ختم نہیں ہوگی رات ختم ہو جائے گی مسئلہ یہاں پہ دوسرا ہے ہم نے جو خطبے کے اندر چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے قرآن مقدس کا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے کوئی بھی نہیں بچا ہے نہ بچے گا ہماری موت کس حال میں آئے گی یہ کسی کو پتہ نہیں یہ پتا ہے کہ موت آئے گی جب وقت موت آئے گی نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے The death comes on his fixed time and neither 1 second before nor جب وقت آئے گی نا ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے یہ پتا ہے موت آئے گی اور کس حال میں آئے گی یہ کسی کو پتا نہیں ہمارے پاس بچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ کسی کو پتا نہیں ہمارے پاس بیوی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ہمارا جو دم نکلے گا چارپائی پہ دم نکلے گا یا ہسپتال میں دم نکلے گا یہ بھی کسی کو پتا نہیں اتنا پتا ہے موت کا شدید جھٹکا لگے گا ہمیں کفن نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمیں دفن نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بھی پتہ نہیں ہمارے لاشوں کو نماز جنازہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہم نے تو دیکھا ہے بھائی لاک ڈاؤن کے ماحول میں میں بتاتا ہوں آپ کو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی یوں ہی دوا دیا گڈھے میں اور شاہ جہاں مال عیدگاہ ہے وہاں پہ بہت بڑا قبرستان ہے علی گڑھ کے اندر ایک ایک دن میں 40 50 35 قبر کھودنا بھی نصیب قبر کھودنے والا نہیں ہم نے دیکھا ہے ہاتھ بھی لگانے کو تیار نہیں جیسے بھی سے گڈھا کیا جیسے بھی سے اٹھا کے اس میں ڈال دیا کیا اس لیے میرے بھائی ہماری موت کس حال میں آئے گی یہ ہمیں پتہ نہیں ہمیں نماز جنازہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمارے لاشوں کو کتے گھسیٹتے پھریں گے یا کس حال میں موت آئے گی یہ کسی کو پتہ نہیں ہم نے دیکھا گٹر میں بھی دیکھا گٹر میں نالے میں پڑے ہوئے لاشوں کو دیکھا وقت ہے موقع ہے اس وقت کو غنیمت جانا ہمارے لیے ایک ایک منٹ قیمتی ہے ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں قیمتی بنانے کی کوشش کریں جب تک ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہے اعمال کو بنا لو قبر کو بنا لو حشر کی تیاری کر لو قبر کی تیاری کر لو وقت ہے موقع ہے
آنکھ مچتے ہی اعمال کا بننا بند. موت تو کسی کو نہیں چھوڑا ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے. بار بار بے ہوش ہوتے ہیں، پھر باقا ہوتا ہے. آپ کی لاڈلی بیٹی جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. رو رہی ہے، دروازے پہ رو رہی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پہ رو رہی ہے. دیکھا ایک جہادی شکل میں، ایرانی شکل میں، ہاتھ میں ننگے تلوار لیے ہوئے اندر آنا چاہتے. توجہ کی ضرورت ہے، چند منٹ لوں گا آپ کے سامنے، یہ دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. بڑی قیمتی وقت ہے ہمارے لیے، سن لیں. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے کائنات سجا ہوا ہے، یہ بزم سجا ہوا ہے، یہ کنکمے جو نظر آ رہے ہیں، اور صرف کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. محمد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، فلک بھی نہ ہوتا. ان کا آخری وقت ہے، اندر آنا چاہتا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوتے ہیں جی گوار کہی کہ میرے ابو کی حالت خراب ہے، تم زبردستی آنا چاہتے ہو. بار بار مجھے یہ کہتا ہے هل ادخلک بالبیت، مجھے اندر آنے کی اجازت دو. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اور دیہاتی کی ہمارے تو میں جلدی پڑی ہے، میرے ابو کی حالت خراب ہے. اتنے میں آنکھوں کی آواز آتی ہے، کان میں آواز آتی ہے. اپنی لاڈلی بیٹی نور نظر لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز آتی ہے. کہنے لگی میری بیٹی فاطمہ، کسے دیہاتی بتا رہی ہو تم؟ اور میرے نور نظر لخت جگر میری بیٹی فاطمہ کسے دیہاتی بتا رہے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے یہ کون ہے؟ یہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہے. اس نے تو آج تک کبھی بھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، آج تک کبھی بھی کسی سے اجازت نہیں مانگی. یہ تو بار بار تم سے اجازت مانگ رہے ہیں هل ادخلک بالبیت، اسے آنے دو. یہ اسرائیل جیسے ہی پہنچ سلام علیکم، السلام علیکم یا نبی اللہ. اسرائیل کیسے آنا ہوا؟ آپ کا وقت پورا ہو گیا، پھر اپنا کام شروع کر دو. خالق کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیجا، نوری فرشتوں کے سردار کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ، امام الانبیاء کے پاس جاؤ. گزشتہ مہینے میں جو معراج نصیب ہوئی تھی امام الانبیاء کو، آپ نے امامت کی دی، تمام کے تمام پیغمبر علیہ السلام نے اقتدا کی تھی. اگر ان کے اوپر بھی چلا جاؤں نا، گزشتہ مہینے میں 27ویں شب کو جو معراج نصیب ہوئی تھی، تو اس پہ کوئی موقع ہی نہیں، مہرے نظر نہیں آ رہے، ورنہ دل میں سوچ کے تو آیا تھا آج پورا واقعہ بتاتا. معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معراج رسول آپ علیہ السلام بیت المقدس کے اندر پہنچتے ہیں. کون؟ ان کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام لے کے پہنچتے ہیں بیت المقدس کے اندر. انگلی لگایا، سوراخ بن گئی، اس میں براق باندھ دیا گیا.
وہاں پہ تمام کے تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. آدم شفیع اللہ موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہے، عیسیٰ روح اللہ موجود ہے. تمام کے تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. جبرائیل امین نے اذان شروع کر دی. جبرائیل امین نے اذان شروع کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے. بڑا مانتے ہیں اللہ کو، بڑا تو مانتے ہیں. ہمارے گھر بھنگڑا والے نہیں مانتے. مانتے اگر مانتے تو یہاں ہوتے نا. کہاں مانتے؟ موبائل کو بڑا مانتے، بستر کو بڑا مانتے، بیوی بچوں کو بڑا مانتے ہیں، کاروبار کو بڑا مانتے ہیں، عہدے کو کرسی کو بڑا مانتے ہیں. مانتے نہیں اللہ کو کیسے بڑا مانتے ہیں؟ مسجدیں خالی رہتی ہیں، اللہ کو بڑا کیسے مانتے ہیں؟ اذان شروع ہو گئی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، کوئی معبود ہے، کوئی بندگی کے لائق ہے، کوئی پوجا کے لائق اس کے علاوہ ہے کوئی زمین میں، سما میں، مکی میں، مکہ میں کوئی بھی نہیں. اس کے سوا کوئی نہیں جس کی ہم پرستش کریں، جس کی ہم عبادت کریں، جس کی ہم بندگی کریں. آواز تو صحیح لگی نا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کون؟ نوری فرشتوں کی سردار جبرائیل امین آواز لگا رہے. اور اب جب یہ آواز لگ چکی، نگاہ پڑتی ہے تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صورتوں کے اوپر، چہرے کے اوپر. سامنے آدم شفیع اللہ موجود ہے. اب کن کا نام لیا جائے؟ یہاں پہ کن کا نام لیا جائے؟ آگے آواز آ گیا خالق کائنات کی طرف سے جبرائیل، جس کی وجہ سے یہاں پہ تمام کوئی اکٹھا کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے. انہی کا نام لیا جائے. اشہد ان محمد رسول اللہ. تمام کے تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی. اشہد ان محمد رسول اللہ. آواز آتی ہے خالق کائنات کی طرف سے. بس 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 جس مقصد کے لیے ہم نے یہاں پہ ان کو جمع کیا تھا، اس نے تصدیق کر دی. یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. پیغمبروں نے تصدیق. آج ہم تصدیق کرنے کو تیار نہیں. ان کے لباس سے اتنی نفرت، ان کی سنتوں سے اتنی بغاوت، ان کے اخلاق، ان کے کردار. اگر ادھر چلا جاؤں تو پھر گھنٹوں لگ جائے. اللہ کے پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں. نام لیا. اچھا اذان کے بعد نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ نماز ہوتی ہے. اب نماز کون پڑھا؟ اب موجود ہیں. ادھر آدم شفیع اللہ سوچ رہے میں تو تمام جہان کے انسانوں کو ابا ہوں، مجھے سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، آج امامت کا زیرہ میرے سر پہ سجے گا. موسیٰ کلیم اللہ خوش ہو رہے ہیں، میں کریم ہوں، اللہ سے باتیں کرتا ہوں، آج امامت کا زیرہ میرے سر پہ سجے گا. ادھر عیسیٰ روح اللہ الگ 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 سوچ رہے. نوح نبی اللہ الگ سوچ رہے. میں نے اللہ کے نام پہ 950 برس مار کھائی ہے. کتنے؟ 950 برس مار کھائی ہے. اللہ کے نام کی وجہ سے مار کھائی ہے. آج امامت کا زیرہ میرے سر پہ سجے گا. خوش ہو رہے. ابراہیم خلیل اللہ الگ سوچ رہے میں نے اللہ کے نام کے
لیے بڑی بڑی قربانی دی ہے، بڑی بڑی قربانی دی ہے، میں نے اللہ کے نام کے لیے اتنی قربانی دی ہے، اتنی امتحانات دیے۔ آج امامت کثیرہ میرے سب کی الگ الگ سوچ ہے، تمام پیغمبر کی الگ الگ سوچ ہے۔ آواز آتی ہے خالق کائنات کی طرف سے، اے آدم میں نے مانا کہ تو تمام جہان کے انسانوں کا ابا ہے، تجھے سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، لیکن میرے نبی کی موجودگی میں آپ کو مصلی پہ چڑھنے کی اجازت ہے۔ موسیٰ میں نے مانا کہ تو کلیم ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے آپ کو مصلی پہ چڑھنے کی اجازت نہیں۔ ابراہیم آپ کو بھی اجازت نہیں، اسماعیل آپ کو بھی اجازت نہیں، کسی کو اجازت نہیں۔ میرے صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال کے رہتے ہوئے کسی کو بھی مصلی پہ چڑھنے کی اجازت نہیں۔ آپ نے امامت اچھا 2-3 اشعار پڑھ دو آپ کے بھاشا میں، ساتھ دیجیے گا، ساتھ دیجیے گا، ساتھ ایسے دیں گے، قریب قریب آئیے نا، تھوڑا سا قریب آئیے، قریب آئیے۔ پڑھو صلی علی دن رتیا ہو من لاگے رہی، پڑھو صلی علی دن رتیا ہو من لاگے رہی، ہمرو نبی جی جب معراج پہنچے، ہمرو نبی جی، ہمرو نبی جی جب معراج پہنچے، کہ براق اپنے ستیا ہو من لاگے رہی، صلی علی دن رتیا ہو من لاگے رہی، مدینے کا راجہ دلہا بنا ہے، مدینے کا راجہ بولیے نا، مدینے کا راجہ دلہا بنا ہے، سارے فرشتے برتیا ہو من لاگے رہی، پڑھو صلی علی دن رتیا ہو من لاگے رہی، بیت الحرام بیت الحرام نبی بنے امام، بیت الحرام نبی بنے امام، سارے پیغمبر مقتدیہ ہو من لاگے رہی، صلی علی دن رتیا ہو من لاگے رہی، ہمرو نبی جی، ہمرو نبی جی جب معراج پہنچے، ہمرو نبی جی جب معراج پہنچے، لیکن براق اپنے ستیا ہو من لاگے رہی، پڑھو صلی علی دن رتیا ہو من لاگے رہی۔ ہمارے نبی کا اتنا بڑا مقام ہے، یہ امت کا مقام تو دیکھیے، اگر اجازت نہیں ہے پورے رات یہ محبت ہے، محبت ماشاء اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بزرگوں میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، گزشتے مہینے میں اپنے نبی علیہ السلام کو جنت کی بھی سیر کرائی تھی اور جہنم کی بھی سیر کرائی، جہنم کی بھی سیر کرائی اور جنت کی بھی سیر کرائی، اور طرح طرح کی عجائبات کو بھی دکھلائی۔ یہ بھی دکھلایا ایک شخص جس کا پیٹ جو پیٹ گنبد کی طرح، گنبد دیکھا نا آپ نے، گنبد کی طرح ان کا پیٹ ہے، اس میں صاف شفاف سانپ اور بچھو چل پھر رہے، صاف شفاف سانپ اور بچھو چل پھر رہے۔ اللہ کے پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے سود خور ہے، امت کے
سود کھانے والے آج تو گھر گھر میں سومو چلا رہی ہے، گھر گھر میں کوئی نہیں بچ ایمان کا بیڑا غرق۔ ایک حدیث سناؤں؟ اللہ کے پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 4 آنے کے برابر، صرف 4 آنے کے برابر سود کھایا، بیاج کھایا، اس نے اپنے سگی ماں کے ساتھ میں 35 مرتبہ زنا کیا۔ یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں کھا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کھا رہے ہیں۔ سنو، ہمارے نبی علیہ السلام جس کو ہم نے غلامی کی ہے، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی پہ مر مٹنے والے ہیں، ان کا ہی فرمان ہے جس نے 4 آنے کے برابر سود کھایا اس نے سگی ماں کے ساتھ میں 35 مرتبہ زنا کیا۔ کیا کوئی ماں کے ساتھ میں زنا کر سکتا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ کیسے بچے گا یہ امت؟ کیسے بچے گا؟ بچاؤ، سمجھاؤ ماؤں کو بھی، بہنوں کو بھی، بھائیوں کو بھی۔ رازق ہے وہ، رازق وہ خالق ہے۔